السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، آج کی مجلس میں پھر سے ہم چند سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ جن لوگوں کے سوالات ہیں وہ اپنے سوالوں کے مطابق جوابات کو اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ سب سے پہلے ایک صاحب ہے، انہوں نے سلام پیش کیا ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب، ہمارے ساتھ ایک مسئلہ ایسا ہوا کہ ہمارے پاس جو کمبل ہے جس کو ہم اوڑھتے ہیں، اس کمبل میں کسی جگہ پر نجاست اور ناپاکی لگ گئی، اور وہ جو ناپاکی ہے وہ منی والی ناپاکی ہے، اور وہ اتنی معمولی اور اتنی کم مقدار میں ہے جو اگر ایسا ہی دیکھا جائے تو فوراً نظر نہیں آتی۔ 1 درہم سے بھی کم کی ناپاکی ہے۔ پھر جب وہ ناپاکی ہماری کمبل میں لگ گئی تو ہم نے اس کو پوچھ دیا ہے۔ غور کیجئے، دھویا نہیں ہے بلکہ پوچھ دیا ہے، اور پوچھنے پر وہ جو ناپاکی تھی وہ ریمو ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اب آگے کہتے ہیں کہ جب ہم نے اس ناپاکی کو وہاں سے پوچھ دیا ہے تو ہم کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ کمبل ابھی تک پاک ہے یا پھر پاک نہیں ہے۔ اگر وہ کمبل پاک نہیں ہے تو ایسی کنڈیشن میں اب ہماری تمام چیزیں ناپاک ہو گئی ہیں یا پھر کیا ہوا ہے، اس پوری سچویشن کے بارے میں آپ بتلائیں۔ پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ناپاکی چاہے وہ بلڈ کی ہو، منی کی ہو، پیپ کی ہو، کسی بھی چیز کی ہو، جب وہ ناپاکی ہمارے کپڑے پر لگ جاتی ہے، سمجھنے والی بات ہے کہ کپڑے پر لگ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کو دھونا ہی ضروری ہوتا ہے۔ صرف ہم نے پوچھ دیا تو پوچھنے سے کسی بھی صورت میں وہ کپڑا پاک ہونے والا نہیں ہے۔ یہ آپ کے پاس جو کمبل ہے اس کے اوپر جو منی لگی ہے تو اس منی کو دھونا ہی ضروری ہے۔ اب ہم آگے چل کر آپ کو منی کی اور بھی کنڈیشن ہوتی ہے، اس کنڈیشن کے بارے میں پوری تفصیل سمجھائیں گے۔ تو آپ کی جو چادر تھی یا پھر آپ کا جو لحاف تھا یا کمبل تھی، اس پر جو نجاست لگی ہے اس کو دھونا ضروری ہے۔ اگر آپ نے دھویا نہیں، صرف اس کو پوچھ دیا اور ایسا پوچھا کہ اب نجاست کا کوئی بھی اثر اس کے اوپر موجود نہیں ہے اور وہ جگہ بالکل کلین ہو چکی ہے، تو آپ کی وہ جو کمبل ہے وہ پاک تو نہیں ہوئی ہے، لیکن اوڑھنے کی وجہ سے آپ کے ہاتھ، آپ کی باڈی، آپ کی جو رضائی ہے، وہ آپ کا جو بچھونا ہے، آپ کی دیواریں ہیں، آپ کا بیڈ ہے، کوئی بھی ناپاک نہیں ہے۔ صرف اتنا حصہ ناپاک ہے جہاں پر وہ منی لگی تھی۔ اس لیے ایسی صورت میں آپ کو بہت زیادہ ڈسٹرب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی کوشش آپ یہ کریں کہ جب بھی آپ کو موقع ملے، کل موقع ملے، پرسوں ملے، جب بھی آپ کو موقع ملے، آپ کی وہ جو قالین ہیں یا پھر آپ کی جو کمبل ہے اس کو اٹھا لیں اور اچھی طرح سمجھ لیں کہ جس جگہ پر نجاست لگی تھی آپ اس کو دھو لیں۔ اگر پوری رضائی کو دھونا چاہتے ہیں اور دھونا پاسبل ہے تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن بہت ساری رضائی اور قالین اتنی موٹی ہوتی ہے کہ ان کو دھونا آسان بات نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسی پوزیشن میں آپ صرف اتنے حصے کو آپ اٹھا کر کے اچھی طرح دھو لیں، 3 مرتبہ دھو لیں، 3 مرتبہ نچوڑ لیں، پاک ہو جائے گی۔ اب دوسری بات یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو بات بیان کی تھی کہ وہ 1 درہم سے کم کی ناپاکی تھی، تو ویسے بھی 1 درہم سے کم اگر منی وغیرہ لگی ہے تو پھر وہ کپڑا ناپاکی کے حکم میں بھی نہیں ہوگا۔ تو آپ جو اپنی زندگی کو آپ نے بہت خوفناک انداز میں بیان کیا ہے، ہم نے آپ کے پورے کمنٹس پڑھ لیے ہیں، جس سے پتہ چلا ہے کہ آپ بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں، تو آپ ڈسٹربنس میں نہ رہیں، ڈسٹرب سے باہر نکل جائے، بالکل فری مائنڈ ہو جائے۔ ہاں، فری مائنڈ ہونا آپ کے ہاتھ میں ہے، ورنہ آپ کوڑتے رہو گے، پریشان ہوتے رہو گے تو پھر آپ کو کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ تو آپ اپنی پریشانی سے باہر نکل جائیں۔ پریشانی سے باہر نکلنے کے بہت سارے وسائل ہیں، ذرائع ہیں۔ اسی طرح ہمارے ایک بھائی نے اور بھی سوال کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ سر آپ نے کہا تھا کہ زمین پر نجاست سوکھ جائے تو ہوا وغیرہ سے یا سورج وغیرہ سے اگر وہ سوکھ جاتی ہے، پھر منی وغیرہ ہے وہ بھی سوکھ جاتی ہے، تو زمین پاک ہو جاتی ہے یا نہیں؟ بعد میں اگر اس پر پانی گر جائے تو وہ جگہ پھر سے ناپاک ہوگی یا نہیں؟ دیکھیے، زمین کا مسئلہ یہ ہے کہ اس پر کسی بھی قسم کی نجاست گر جائے اور سوکھ جائے تو وہ 100% پاک ہو جاتی ہے۔ اب ناپاک اسی کنڈیشن میں ہوگی جب دوبارہ ناپاکی گرے گی۔
جب ایک مرتبہ منی گر گئی ہے اور کسی بھی وجہ سے اس قدر سوکھ گئی ہے کہ اب وہاں پر نجاست کا کوئی بھی اثر نہیں ہے، کوئی بھی نشان نہیں ہے، تو آپ کی وہ جگہ پاک ہو چکی ہے۔ اب بعد میں جب اس پر پانی گرا تو وہ گرنے والا پانی ناپاک نہیں سمجھا جائے گا۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ منی کے بارے میں کچھ باتیں ہیں جو آپ کو اچھی طرح سمجھا دیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ منی اگر کپڑے پر لگ جائے تو اس کی دو کنڈیشن ہوتی ہے، ہر آدمی سمجھتا ہے، یا تو منی جو کپڑے پر لگی ہے وہ پتلی ہے یا پھر گاڑھی ہے، دونوں قسم کی منی ہوتی ہے، اور یہ لوگوں کی صحت اور ان کی حالت کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کسی کی منی پتلی ہو، کسی کی گاڑھی ہی ہو، وہ حالات کے اعتبار سے، غذا کے اعتبار سے وغیرہ وغیرہ یہ مختلف ہوتی ہے۔ تو بعض لوگوں کی جو منی ہوتی ہے گاڑھی ہوتی ہے اور بعض کی پتلی ہوتی ہے۔ اب دونوں قسم کی نجاست، دونوں قسم کی منی اگر گاڑھی ہے یا پتلی ہے اور وہ گیلی ہے تو اس کو دھونا ہی ضروری ہے، بنا دھوئے کہ آپ کا کپڑا پاک ہونے والا نہیں ہے۔ 3 مرتبہ دھو لیا جائے، ہر مرتبہ نچوڑ لیا جائے، یہاں تک کہ جو منی کا اثر ہے یعنی اس میں جو چکناہٹ وغیرہ ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے، بس آپ کا کپڑا پاک ہو گیا ہے۔ اب مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو منی گری تھی، چاہے گاڑھی ہو چاہے پتلی ہو، گرنے کے بعد جو پتلی منی ہوتی ہے اس کا صرف نشان ہوتا ہے، اس کی کوئی پرت وغیرہ نہیں ہوتی ہے۔ کپڑے پر منی گر گئی ہے تو اس کی کوئی پرت نہیں ہوتی ہے، صرف ایک نشان رہ جاتا ہے، ایک دھبا رہ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس کو دھونا ضروری ہے۔ لیکن اگر کپڑے پر گرنے والی منی سخت ہے، گاڑھی ہے اور وہ خشک ہو گئی ہے تو ایسی صورت میں وہ صرف ایک نشان اور دھبا نہیں رہتا بلکہ اوپر ایک پرت جم جاتی ہے، ایک ایسی پرت ہوتی ہے کہ اگر آپ اسے کھرچے، اسے رگڑے تو وہ جو منی ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے۔ تو ایسی کنڈیشن میں بھی اگر کوئی منی ہے اور وہ سخت ہے، گاڑھی منی ہے اور سوکھ گئی ہے کپڑے پر، آپ نے اس کو ابھی تک دھویا نہیں ہے، صرف کھرچ دیا ہے، رگڑ دیا ہے کہ منی کی جو پرت تھی وہ باہر نکل گئی، تب بھی آپ کا کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث بھی ہیں۔ اب عام طور پر آج کل کے حالات میں چونکہ لوگوں کی جو خوراک ہے، اس خوراک کا بھی بڑا دخل ہے کہ لوگوں کی منی گاڑھی نہیں ہوتی ہے، پتلی ہوتی ہے۔ اس لیے احتیاط یہی ہے کہ آپ کے کپڑے پر اگر منی گر جاتی ہے تو اس کو آپ دھوئی لیں۔ اگر منی گاڑھی ہے، پتلی ہے، کوئی میٹر نہیں کرتا، بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو دھو لیں۔ دھونے کی وجہ سے آپ کا کپڑا یا پھر آپ کا جو رومال ہے یا پھر آپ کی جو اوڑھنے بچھانے والی جو چادریں ہیں وہ بہرحال پاک ہو جائے گی۔ لیکن اگر زمین پر گری ہے تو ایسی کنڈیشن میں اس کو دھونا ضروری ہے، اور اگر آپ نے دھویا نہیں ہے، بنا دھوئی ہے، وہ دھوپ میں یا پھر اور کسی وجہ سے اس قدر سوکھ گئی ہے کہ سوکھنے کی وجہ سے کوئی بھی اثر موجود نہیں ہے، اس کی چکناہٹ نہیں ہے، اس کی بدبو نہیں ہے اور اس کا رنگ کلر وغیرہ بھی نہیں ہے، تو آپ کی زمین یا پھر جو فرش ہے یا پھر وہ جو ٹائلز وغیرہ ہوتی ہے وہ سب کے سب پاک ہو جائے گی۔ اگلا سوال ایک بھائی نے کیا ہے، کہتے ہیں السلام علیکم، ہم بستری کے فوراً بعد میرے شوہر کے ہاتھ پر منی لگی ہوئی تھی، انہوں نے منی کپڑے سے صاف کر دیا، بعد میں دروازہ کھولا، اب میں اس دروازے کو ناپاک سمجھتی ہوں اور جب بھی دروازے کو ہاتھ لگاتی ہوں تو میں ہاتھوں کو کئی مرتبہ دھو دیتی ہوں، دن میں 20-25 دفعہ دروازے کو ہاتھ لگانا ہوتا ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ دیکھیے، آپ نے خود کہا ہے کہ شوہر کے ہاتھ پر منی لگی تھی اور جب کپڑے سے پوچھ دیا، اس طرح پوچھ دیا گیا ہے تو وہ جو منی تھی ہاتھ کے اوپر، جو گندگی تھی، جو ناپاکی تھی، وہ سوکھ گئی ہے، ہاتھ پاک نہیں ہوا ہے، وہ منی سوکھ گئی ہے۔ اب یہ ہاتھ چونکہ بالکل سوکھا ہے، آپ نے سوکھے ہاتھ سے آپ کے ڈیسک کو پکڑ لیا ہے، آپ نے کنڈی کو پکڑ لیا ہے، اپنے لاک کو پکڑ لیا ہے، اپنے ہینڈل کو پکڑ لیا ہے، تو آپ کی پکڑی ہوئی کوئی بھی چیز ناپاک نہیں ہوئی ہے، کیونکہ جب ناپاکی ہاتھ پر لگی تھی تو ظاہر سی بات ہے آپ نے اس منی کو صاف کر دیا ہے، ریموو کر دیا ہے۔ یہاں پر سمجھنے والی بات ہے کہ آپ کے ہاتھ ناپاک ہے، لیکن جن چیزوں کو آپ کے ہاتھ نے پکڑا ہے وہ چیزیں ناپاک نہیں ہوئی ہے۔ یہاں پر فنڈا یہ ہوتا ہے
کہ جن چیزوں کا آپ نے پکڑا ہے ناپاکی ادھر ٹرانسفر ہوئی ہے یا نہیں۔ اگر نجاست اور ناپاکی ٹرانسفر ہوئی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ چیزیں ناپاک ہوں گی، لیکن خود آپ نے کہا ہے کہ وہ ناپاکی منتقل نہیں ہوئی ہے تو پھر کوئی گھبرانے والی چیز نہیں ہے۔ اور جو آپ دن بھر میں 20-25 دفعہ اپنے دروازے ہینڈل کو ہاتھ لگاتے ہو، ہمیشہ ہاتھوں کو دھوتے ہو، تو یہ تکلیف اور تکلف میں مبتلا ہونے والی باتیں ہیں، ان سے آپ بچ جائیں، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ایک محترمہ نے کیا ہے، وہ کہتی ہیں کہ اور یہ بھی بتا دیں کہ حیض کی حالت میں ناپاک بلڈ پہ بھی وہ مچھر وغیرہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہی مچھر اڑ کر کپڑوں پر بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر اچھا وہ مچھر ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں بھگانا ممکن نہیں ہوتا ہے، تو ہم کیا کریں؟ پہلے بھی بتلایا گیا ہے کہ جو نجاست پر سے اڑنے والے مچھر ہے، مکھیاں ہیں، پسو ہیں، ان کے پیروں پر اس قدر نجاست نہیں ہوتی ہے کہ آپ کے کپڑوں کو، آپ کے بدن کو پورا ملوث کر دے۔ 1 درہم سے زیادہ آپ کی اپنی نجاست آپ کے کپڑوں پر چھوڑ جائے، ایسی کنڈیشن نہیں ہوتی ہے، اس لیے بالکل ڈرنے اور گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ ہاں جہاں تک ہو سکے آپ اپنے واش روم سے اور اپنی جو ناپاکی والی جگہ ہوتی ہے وہاں پر کلین کرنے کی کوشش کرے، صفائی کا اہتمام کرے تاکہ مچھر وغیرہ نہ بیٹھے، اس کی وجہ سے گندگی پھیلتی ہے۔ دیکھیے گندگی اور ناپاکی لوگوں کو اس کے بارے میں بہت زیادہ ڈاؤٹ ہوتا رہتا ہے، ہر گندی چیز کو وہ ناپاکی تصور کر لیتے ہیں، اسی وجہ سے آپ زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ کلیننگ ایک الگ چیز ہے اور طہارت، صفائی، شریعت کی طرف سے جو طہارت کا حکم دیا گیا ہے ایک الگ چیز ہے۔ کلیننگ مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں پر بھی ڈسٹ وغیرہ لگی ہے تو آپ اس کو صاف کر دیں، وہ ڈسٹ ہے، ناپاکی نہیں ہے۔ ناپاکی الگ چیز ہوتی ہے اور گندگی الگ چیز ہوتی ہے۔ مطلب گندگی اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے ہوتے ہوئے آپ نے نماز ادا کر لی تو آپ کی نماز ہو جائے گی، ناپاکی اس کو کہتے ہیں کہ جس کو ہوتے ہوئے اگر آپ نے نماز ادا کر لی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ دونوں کے اندر ذرا فرق ہے اور فرق کو سمجھنا ہی ہمارے لیے ضروری ہے، ورنہ بہت سارے لوگ اسی وجہ سے شک میں، وہم میں اور OCD میں زیادہ پڑے ہوئے ہیں۔ اگلا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، وسوسوں کو روکنا ہی بکواس ہے، اس طرح کی بات کہنے سے کیا کفر ہوتا ہے جبکہ حدیث میں وسوسوں کو روکنے کی ترغیب آئی ہوئی ہے؟ جی کفر تو نہیں ہوتا ہے، لیکن اس طرح کی باتیں آدمی عام طور پر ایسی حالت میں کہتا ہے جب وہ بالکل مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ آدمی وسوسوں کی وجہ سے اتنا زیادہ پریشان ہو گیا کہ بالکل وہ اپنی انتہا تک پہنچ گیا اور کہنے لگا کہ نہیں بس چھوڑ دو یہ سب باتیں، یہ تو اپنے بس کی بات نہیں ہے، ان کو روکنا ہی غلط ہے، وسوسوں کو ختم کیا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ تو آدمی بالکل اپنے علاج کے آخری انتہا میں پہنچنے کے بعد اس طرح کے الفاظ کہتا ہے، جس سے کفر وغیرہ لازم تو نہیں آئے گا، لیکن اس طرح ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے، علاج کرتے رہیں، اور جو وہم ہوتے ہیں، وسوسے ہوتے ہیں، کنٹرول کرنا آپ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ انسان بہت زیادہ طاقتور ہے، انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے پاور دی ہے، چاہے وہ شیطان کتنا ہی بڑا ہوا ہو، کتنا ہی زیادہ طاقتور ہو، لیکن انسان اس سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ اس لیے ہر ایک کو اپنے آپ پر اعتماد اور بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اگلی بات ایک محترمہ نے کہی ہے، کہتی ہے کہ مفتی صاحب میرے ناخن میں 1 درہم سے کم ناپاکی گھس گئی، میرے ناخن میں 1 درہم سے کم کی ناپاکی گھس گئی تھی، تو کیا اس ہاتھ سے کیے گئے تمام چیزیں ناپاک ہو جاتی ہیں؟ کیونکہ ہمیں استنجا وغیرہ بھی دھونا ہوتا ہے، اس کے بعد برتن بھی دھونے ہوتے ہیں، کپڑے بھی دھونے ہوتے ہیں، بہت سارے کام ہوتے ہیں، تو ناخن میں جو میل کچیل ہوتی ہے اس کے جانے پر پاکی اور ناپاکی کا حکم کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، آپ ناپاکی کو الگ رکھیے اور ڈسٹ کو اور میل کچیل کو الگ رکھیے۔ ہر میل کچیل ناپاکی نہیں ہوتی ہے۔ آپ کے ناخن میں ہونے والی جو میل ہوتی ہے یہ بالکل جیسے آپ نے کہیں اس طرح کیا تو اس طرح کرنے کی وجہ سے آپ کے بدن کے اوپر کا جو میل ہے وہ میل نکل کر ناخن میں چلا گیا۔ آپ نے اس طرح سر میں انگلی کی تو وہ جو سر کے اوپر کا جو بھوسی وغیرہ ہے وہ انگلی میں چلی گئی، ناخن میں چلی گئی،
راستہ ہے یا آپ کا یہ جو روم ہے، اس روم میں کہیں ڈسٹ ہے، دھول وغیرہ ہے، یہ آپ کے بدن پر لگ گئی، تو یہ جتنی چیز ہے، ڈسٹ ہے، دھول ہے، میل ہے، یہ ناپاکی نہیں ہوتی ہے، جبکہ آپ لوگ انہی کو ناپاکی سمجھ لیتے ہیں اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ غالباً آپ نے جو بات کہی ہے کہ ناخن میں 1 درہم سے کم کی ناپاکی تھی، تو یہ جو ناپاکی آپ کس چیز کو ناپاکی سمجھ رہی ہیں؟ اگر واقعتاً ناپاکی تھی، مان لیجئے آپ لیٹرن کے لیے گئے ہیں، لیٹرن کے لیے جانے کے بعد آپ نے اچھی طرح استنجا کیا، باہر آ گئے، تو یہ ناممکن سی چیز ہے کہ لیٹرن آپ کے ناخن میں چلی جائے، نہیں ہو سکتا ہے، عام طور پر ہوتا نہیں ہے، کیونکہ لیٹرن جانے کے بعد جب آپ نے اس نجاست کو جو کہ بیت الخلاء ہوتی ہے اس کو صاف کرنے کی کوشش کی، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ آپ نے پانی دھویا ہے، بھلے ہی آپ نے ہاتھ سے دھویا ہے لیکن دھویا ہے، پھر بعد میں آپ نے اپنے ہاتھوں کو بھی دھویا ہے اور ہاتھوں کو بہت اچھی طرح آپ نے رگڑ کر دھویا ہے، اور آپ کے پاس اگر ممکن تھا تو آپ نے ہاتھ کو صابن بھی لگا دی ہے، اور اگر اس سے بھی آگے بڑھ کر چلے تو ہو سکتا ہے آپ نے لیٹرن میں ٹیشو کا بھی استعمال کیا تھا، تو ٹیشو کا استعمال کیا، پھر اس ناپاکی کو دھویا، پھر آپ نے ہاتھوں کو دھویا، تو اتنے پروسیس کے بعد آپ کے ناخن میں ناپاکی کا رہ جانا یہ ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ ذہن کے اندر یہ بات نہ رکھیں کہ میرے ناخنوں کے اندر ناپاکی تھی، تو پھر بھی اگر ناپاکی ہے تو اتنی نہیں ہے کہ وہ 1 درہم تک پہنچ جائے، بالکل نارمل ایک معمولی سی ناپاکی ہو سکتی ہے، لیکن ناپاکی دوستو عام طور پر ناخن وغیرہ میں نہیں ہوتی ہے اور وہ دھل بھی جاتی ہیں۔ پھر بھی اگر کچھ ناپاکی ہے تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو بعد میں آنے کے بعد ٹاول سے دھو دیا، پوچھ دیا ہے، اچھی طرح سکھا دیا ہے، اب اس کے بعد آپ نے کھانا بنایا ہے یا پھر کپڑوں کو دھویا ہے یا پھر اور بھی کوئی چیز آپ نے صاف کی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اتنی مرتبہ پانی کا پروسیس ہوا ہے کہ وہ ناپاکی تھی وہ کب کی نکل چکی ہے، اب جو بچی ہوئی وہ صرف دھول ہے، وہ مٹی ہے، وہ میل کچیل ہے، یہ میل کچیل ہے تو یہ ناپاکی نہیں ہے، اس لیے بہت زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لے کر اگر ہم پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے تو ہمیں بہت بڑے کام کرنے ہیں، ان پاکی ناپاکی کے جھمیلوں سے نکل کر ہماری پوری لائف ہے، ہمارا پورا معاشرہ ہے، ہمارا پورا گھر ہے، اور ہمارے پورے چاہنے والے، ملنے والے، جلنے والے لوگ ہیں، ہمارے کام کاج ہیں، ہماری تجارت ہے، ہمارا بزنس ہے، ہماری ٹیچنگ لائن ہے، بہت سارے کام ہمیں کرنے ہیں، انہی وسوسوں کے اندر، وہموں کے اندر اگر ہم رہیں گے تو تمام چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اگلا کافی لمبا سوال ہے، سب سے پہلے سلام پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں مفتی صاحب میرا پرشن یہ ہے کہ پاخانہ کا استنجا کرنے کے بعد کپڑے کو چھو لیا بنا صابن سے ہاتھ دھوئے، کیونکہ جینس گھٹنے کے نیچے کھسک گئی تھی پیر تک، پھر میں نے اس کو اوپر اٹھا لیا اور ان کپڑوں کو رسی پر ڈال دیا، تو کیا رسی ناپاک ہو گئی؟ نہ کوئی نشان ہے، نہ رنگ ہے، نہ گند ہے، میں نے رسی پر ناپاک حصہ شاید نیچے ٹانگ دیا تھا، پھر دھلے کپڑے اس رسی پر ڈال دیا تھا تو وہ بھی ناپاک ہوں گے؟ تو یہ سراسر آپ کا وہم ہے، آپ کا گمان ہے، کوئی بھی چیز ناپاک نہیں ہے۔ آپ نے جو پخانہ کیا ہے، پخانہ کرنے کے بعد اپنی نجاست کو صاف کیا ہے، اور صاف کرنے کے بعد جو پانی، جو گیلاپن آپ کے مقام پر ہے، وہ مقام پر موجودہ پانی ناپاک نہیں ہے، کیونکہ ناپاکی آپ نے کس کا دی ہے؟ ناپاکی کو دھل دیا ہے۔ پہلی مرتبہ جب آپ نے ناپاکی پر پانی ڈالا تو وہ ناپاکی اچھی طرح دھل گئی، پھر دوسری مرتبہ جو ناپاک پانی تھا وہ چلا گیا، پھر تیسری مرتبہ جو آپ نے پانی ڈالا تو پورا کلین تھا۔ اب جو پانی موجود ہے اس کی وجہ سے کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے، اس لیے خامخواہ پریشانی میں مبتلا ہرگز نہ ہوں۔ اگلا سوال ہے، ٹائلز پر ناپاکی لگ گئی اور پھر اس کے بعد وہ سوکھ بھی گئی اور گیلا پیر اس جگہ پر پڑ گیا ہے، تو کیا ٹائلز پھر سے ناپاک ہو گئی؟ جی بالکل ناپاک نہیں ہوئی ہے، اس کے بارے میں پہلے بھی تفصیل سے بات بتلائی گئی ہے۔ بس اتنے ہی سوالات، ان کے علاوہ اور بھی کافی سوالات ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں، اگلی مجلس میں بیان کیے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ آپ ایک بات یہ بھی سمجھ لیں تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا کہ یہ جو وہم اور وسوسے ہوتے ہیں انہیں خود آپ ختم کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر یہ جو ناپاکی ہے اور گندگی ہے، ان دونوں کے اندر جو فرق ہوتا ہے، یہ فرق آپ سمجھ لیں۔ جب فرق آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو بہت سارے معاملے آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے، اور ویسے بھی آپ کثرت سے شیطان کی
اللہ تعالیٰ کی شیطان سے پناہ مانگ لیا کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس آیت مبارکہ کا آپ ورد کر لیا کرے، انشاءاللہ آپ کی زندگی سہولت سے اور عافیت سے بھر جائے گی، اور یہ جو بہت سارے وہم ہے، وسوسے ہیں، ان سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق بخشے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔